آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لیان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ اس کو کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کسی پر معاذ اللہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں، ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ۔ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے۔ یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی۔ مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں، جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یارو یہ رنگ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش۔ لوگ باز آتے۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام۔ تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے۔ بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا، بڑا مرتبہ۔ ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی، بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے۔ کہتے میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں، ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا۔ تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تمہارے سالے ثواب ہی نہیں کرتا، وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا، گویا تیری فوٹو دکھائی تھی، اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، آج بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے، لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار، وہ محبت، 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہی، 4تھا حصہ دین میرے رسول کریم کا ہی امت کو انہوں نے پہنچایا۔ حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے۔ اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو، یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا،
اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا. جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے. منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے. اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے. یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم، پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے. نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور. آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے. آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے. یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے. فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے. اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا. معاف کرو گے، درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے. آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا. جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں؟ مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہے نا عجیب بات. وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے. ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے. کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے. میں نے کہا، اور بڑے سٹائل سے، خونخوار آنکھوں سے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے، کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر رہی ہے تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا. ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے. تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسند کی ہے نا. لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. وہاں نہیں غیرت جاگتی؟ لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہو تو وہ پاک کا پاک ہے، اور بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی. ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے. تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.